بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں سب سے پہلے جس بزرگ کو صوفی کے لقب سے یاد کیا گیا وہ شیخ ابو ہاشم کوفی ہیں۔ شام کے مشائخ میں سے تھے اور اصلاً کوفہ کے تھے۔ اپنی کنیت سے معروف تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں، لیکن ابو ہاشم صوفی کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر چند کہ آپ سے پہلے بہت سے بزرگ گزرے ہیں جو زہد و تقوی، توکل و محبت الہی اور معاملات میں باکمال لوگ تھے، لیکن یہ انفرادیت اور یہ وصف صرف آپ کو حاصل ہے کہ صوفی آپ کو کہا گیا۔ آپ سے پہلے کوئی اور شخص اس لقب سے نہ پکارا گیا جس طرح آپ کو سب سے پہلے صوفی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے رملہ شہر شام میں سب سے پہلی خانقاہ قائم فرمائی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ انسان کا اپنی ذات کے لیے حسن ادب اختیار کرنا، اپنے اہل کو ادب سکھانا ہے کہ اس کے حسن ادب سے اس کے اہل ادب سیکھتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اول جس شخص کو صوفی کہا گیا وہ یہی حضرت ہیں، پہلے ان سے کوئی اس نام سے بلایا نہیں گیا۔ صوفیوں کے لیے پہلے جس نے خانقاہ بنائی یہی ہیں۔ فقیہ صوفیہ حضرت عبداللہ بن علی بن محمد بن یحییٰ ابو نصر سراج، ان کو طاؤس الفقراء کہا جاتا ہے۔ زہد و تقوی ان کا زیور تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ رمضان شریف میں بغداد شریف پہنچے، ایک حجرے میں ٹھہرے اور تراویح کی امامت فرماتے رہے۔ رمضان شریف میں 5 قرآن پاک ختم کیے اور خادم 24 گھنٹوں میں صرف افطار کے وقت 1 روٹی دے جاتا، مگر جب عید پڑھ کر آپ اپنے وطن روانہ ہوئے تو حجرے میں 30 کی 30 روٹیاں موجود تھیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی روایت ہے انہوں نے عالم وجد میں آگ پر سجدہ کیا، مگر آگ نے ان کا بال بھی بیکانہ کیا۔ ابو المحاسن نے کہا کہ ان کی وفات نیشا پور میں نماز کے دوران ہوئی۔ حضرت مولانا جامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ انہوں نے وصال سے قبل فرمایا تھا، جو جنازہ میری قبر پر سے گزارا جائے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ چنانچہ ان کے وصال کے بعد لوگ اپنے جنازوں کو ان کی قبر پر لاتے اور تھوڑی دیر ٹھہر کر آگے چلے جاتے۔ اتنے مستند صوفی نے تصوف اور صوفی کے بارے میں اکابر امت قائدین تصوف کے ارشادات جمع فرمائے ہیں۔ حضرت شیخ ابو نصر سراج فرماتے ہیں، محمد بن علی جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے استاد ہیں سے سوال ہوا کہ تصوف کیا ہے تو انہوں نے فرمایا، تصوف ان کریمانہ اخلاق کا نام ہے جو کسی قدیم زمانے میں کسی قدیم شخص سے لوگوں کے سامنے ظہور پذیر ہوں۔ تصوف یہ ہے کہ تو اللہ کے پاس بغیر کسی تعلق کے رہے۔